اکثر ماں اور باپ ان دونوں کے حقوق بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں اکثر بیان بھی ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ یہاں تک کہ پڑوسی کے حقوق، مہمان کے حقوق یہ بھی بیان ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ کم بیان کون سے حقوق کیے جاتے ہیں؟ وہ اولاد کے حقوق ہیں۔ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اب اولاد کے حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ کل المولد یولد علی الفطرۃ، فرمایا کہ ہر بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوا ہے۔ آگے فرمایا اس کے گھر کا ماحول ہے جو اس کو یہودی بھی بنا دیتا ہے، اس کے گھر کا ماحول ہے جو اس کو عیسائی بھی بنا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح کا اس کا ماحول ہوگا ماں باپ کا، وہ انہی کے دین اور مذہب پر چلے گا۔ لیکن ہر بچہ بے شک غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو، وہ بھی مسلمان پیدا ہوتا، اس لیے کہ اس کی فطرت کیا ہے؟ وہ مسلمان پیدا ہوا۔ آگے ماحول نے اس کو بدل دیا۔ اب مسلمانوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو ہے ہی مسلمان، اس کا گھرانہ مسلمانوں کا گھرانہ ہے۔ اب اس بچے کے حقوق کیا ہیں جن کو پورا کرنا والدین کے ذمے ہے؟ سب سے پہلا حق تو بچے کا یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا نام اچھا رکھا جائے، صحابہ کرام کے نام پر رکھا جائے، انبیاء کے نام پر رکھا جائے، بزرگ اور مقبولان بارگاہ الہی ان بندوں کے نام پر اس بچے کا نام رکھا جائے۔ اداکاروں والے ڈراموں سے متاثر ہو کر جو نام ہے وہ نہ رکھے جائیں، بچے کو اچھا نام دیا جائے، اچھا نام رکھا جائے، یہ اس بچے کا حق ہے۔ آقا علیہ السلام اگر کسی بچے کا نام اچھا نہ ہوتا تو اس کو تبدیل فرما دیتے، اس لیے کہ قیامت کے دن بچے کو اس کے نام سے اور اس کے باپ کے نام سے پکارا جانا ہے۔ اس لیے فرمایا بچے کا پہلا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اور پھر دوسرا حق بچے کا کیا ہے؟ اگر والدین صاحب حیثیت ہیں، مالی حیثیت ان کی اچھی ہے، تو وہ آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو بچہ ہے اس کا عقیقہ ادا کریں، کوشش یہ کریں کہ 7ویں روز ہو۔ یہ بچے کا حق ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا نا، جب تک وہ بچہ والدین کے پاس رہتا ہے اگر اس کا عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ والدین کے پاس وہ بچہ گروی ہوتا ہے۔ یعنی اس بچے کا حق ہے اگر والدین حیثیت رکھتے ہیں تو اس کا عقیقہ ادا کریں۔ اور پھر اس بچے کی پرورش کا جو مرحلہ ہے، فرمایا اس بچے کا حق ہے کہ والدین اس بچے کو رزق حلال کھلائیں۔ یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو رزق حرام سے بچائیں، اس لیے کہ وہ تو بچہ ہے، اسے حلال حرام کی کیا خبر، اسے اچھائی برائی کی کیا خبر، وہ تو معصوم سا بچہ ہے، وہ تو سہارے کا محتاج ہے۔ تو سہارا کون ہے؟ والدین ہے۔ تو بچے کا حق ہے اور والدین کا فرض ہے کہ اپنے اس بچے کو رزق حلال کھلائیں، حرام کا لقمہ نہ اس کو کھلائیں، اس لیے کہ جیسی غذا ہوگی نا اس کا ویسا ہی اثر بھی ہوگا۔ اگر بچے کو رزق حلال کھلائیں گے
تو بچہ نیک ہوگا، نیک سیرت ہوگا، اور رزق حرام کھلائیں گے تو وہ حرام کی طرف ہی لپکے گا، اس لیے کہ جیسی غذا ہے اس کی ویسی تاثیر بھی ہوگی۔ تو والدین کا فرض کیا ہے؟ اپنے بچے کو رزق حلال کھلائیں۔ اور پھر بچہ تھوڑا سا باشعور ہو تو پھر بچے کا حق ہے کہ والدین اس کو اچھی تعلیم دلوائیں۔ وہ علم، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو اچھی تعلیم دینا، دین کی تعلیم دینا، یہ والدین کی طرف سے فرض ہے اور اس بچے کا حق بنتا ہے۔ اور پھر جو آپ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلا رہے ہیں نا، اس کی عظمت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور 1 دینار وہ بھی ہے جو تم اپنی اولاد پر، بال بچے پر خرچ کرتے ہو۔ فرمایا وہ دینار جو تم نے اپنے بال بچے پر خرچ کیا ہے، وہ دینار اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ باہر صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور 1 وہ روپیہ دینار جو اپنے گھر والوں پر، بچوں پر، اولاد پر، بیوی پر خرچ کر رہے ہیں، فرمایا وہ خرچ کرنا باہر خرچ کرنے سے اجر و ثواب میں زیادہ فضیلت والا ہے، بشرطے کہ وہ ہو رزق حلال۔ تو اولاد کا حق یہ ہے کہ والدین اس کو رزق حلال کھلائیں اور بچے کی اچھی تربیت کا انتظام کریں، بچے کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں کہ وہ بچہ پڑھے لکھے، اور ترجیحی طور پر وہ جو دین کے بنیادی علوم ہے وہ ان کو حاصل کرے، یہ بچے کا حق بنتا ہے۔ اور اس دینی تربیت میں دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس پر سختی کرو۔ 7 سال کا ہو تو نماز کی طرف اس کو رغبت دلائیں، نماز کی تعلیم دے، نماز پڑھنے کا حکم کریں، اور 10 سال کا ہو تو سختی سے اسے نماز پڑھائیں۔ اس کا جب 10 سال کا ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا بستر بھی الگ کر دو۔ یہ والدین کی طرف سے، یہ والدین کا فرض ہے اور اس بچے کا حق بنتا ہے کہ والدین اس کی دینی تربیت کریں۔ اور جب ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھتے تو پھر وہ کس منہ سے اپنی اولاد کو کہیں گے کہ آپ بھی نماز پڑھیں؟ اور پھر بچے کی تربیت کس طرح کرنی ہے؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو سنوارنا ہے تو پھر دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، اور یہ بچے کا حق ہے۔ اور یہ جو بچپن میں والدین اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں نا، اس تربیت کا اثر مرتے دم تک اس پر قائم اور دائم رہتا ہے، اور جو بچپن سے بگڑ جاتے ہیں وہ پھر بگڑے ہی رہتے ہیں۔ جن کی تربیت اچھی ہو، بچپن سے سنور جائیں، پھر وہ تا دم مرگ سنورے ہی رہتے ہیں۔ یہ تربیت کا اثر ہے جو دائماً ہے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اب تربیت کے کیا فارمولز ہیں کہ بچے کی اچھی تربیت ہو؟ بچے کی تربیت یہ کریں، 3-4 ایسی عادتیں ہیں جو بچوں کو خراب کرتی ہیں،
اور ان میں سے ایک عادت ہے جھوٹ بولنا. اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچائیں. اور ہمارا ماحول ایسا ہے کہ والدین خود بچے کی تربیت کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولے. کس طرح تربیت کرتے ہیں؟ گھر کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے، بچہ باہر نکلتا ہے، وہ دستک دینے والا کہتا ہے جاؤ اپنے والد کو تو بلا کے لاؤ. بچہ والد کے پاس جاتا ہے، باپ اب آگے سے کیا کہتا ہے اس سے کہو کہ باپ گھر پہ نہیں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ اس چیز کو آبزرو نہیں کرتا، بچہ اس سے کچھ نہیں سیکھتا. اب وہ باہر جا کے کہتا ہے کہ والد صاحب گھر پہ ہی نہیں ہے، تو ہوتے تو وہ گھر پہ ہی ہے. یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے اور بچہ اسی سے سیکھ رہا ہے. یعنی ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو جھوٹ بولنے سے بچائیں، بدرجے کہ ہم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ باپ گھر پہ کہتا ہے، کہیں کہ باپ گھر پہ نہیں ہے. اور یہ جھوٹ کا اثر بچے کی جو زندگی ہے اس پر کس قدر ہوتا ہے، اور بچہ ان ساری چیزوں سے کس طرح سیکھتا ہے. اس کا تو ذہن بالکل کورا ہے، اس کو پالش آپ نے کرنا ہے، اس کی تربیت آپ نے کرنی ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور بچوں کو جھوٹ بولنے سے بچائیں. اور پھر بچوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے چوری کرنے کی. اگر والدین اس کو ابتدائی طور پر روک لیں تو بچے کی تربیت اچھی ہو. دیکھیں نا، بچے سکول میں جاتے ہیں نا، کبھی دوسرے کی پینسل اچھی لگے تو چوری کر لیتے ہیں، اس کی کاپی اچھی ہے نا، کاپی چرا لیتے ہیں. اور وہ پینسل، وہ مارکر، وہ شارپنر جب بچہ گھر لے کے جاتا ہے تو والدین اس سے پوچھتے ہیں کہاں سے لائے ہو. وہ کہتا ہے میں نے دوسرے بچے کی چرائی ہے، دوسرے بچے کی لے لی ہے. تو والدین بجائے اس کے کہ اس کو روکے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کو سمجھ آ گئی ہے، یہ ہوشیار ہو گیا ہے، اور ہم اس کی تربیت کیا کر رہے ہیں کہ تو چوری کر لے. اسی طرح ایک شرعی عدالت سے جب کسی کو سزا ہوئی نا چوری کرنے پر، تو اس نے کہا مجھے اب سزا دے، بے شک میرا ہاتھ کاٹے، لیکن اس سے پہلے جو میری ماں ہے اس کی زبان کاٹ دے. جج نے پوچھا کیوں؟ ان کی زبان کیوں کٹوانا چاہتے ہیں؟ چوری تو آپ نے کی ہے. اس نے کہا میں بچپن میں لوگوں کے گھروں سے انڈے چرا کے لاتا تھا، اور یہ جو میری ماں تھی بجائے اس کے کہ مجھے روکتی، یہ میری حوصلہ افزائی کرتی تھی، اور اسی وجہ سے مجھ میں یہ عادت پختہ ہو گئی ہے، میں چوری کرتا ہوں. تو بچوں کو چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے ہم نے بچانا ہے. والدین کا فرض بنتا ہے اور بچے کا حق بنتا ہے. بچے کو تو خبر ہی نہیں کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ یہ ماں باپ نے کرنی ہے. کہتے ہیں نا گود ماں دی درسگاہ پہلی، جتھو زندگی دا نسب العین بنتا. بچے کی تربیت، اس کی ابتدائی درسگاہ ماں کی گود ہے، باپ کی آغوش ہے جس نے اس کی تربیت کرنی ہے. اور پھر ایک چیز جو بڑی کامن ہے، جب بچے تھوڑے سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، تھوڑی سی ان کو سمجھ عقل آ جاتی ہے، تو والدین اپنی اولاد کو کنٹرول نہیں کرتے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. اب ہمارے اندر یہ دیکھ لے، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر دیکھ لے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں. ان کو نشے پر کس نے لگایا ہے؟ ماں باپ نے ان کو کنٹرول نہیں کیا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو روکا نہیں کہ وہ بیٹھتا کن کے ساتھ ہے، اس کا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے. جب ایک نشئی بچے سے ملتے ہیں تو کیا وہ ان سے اثر قبول نہیں کرتا؟ جب ان کے پاس بیٹھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اثر ہوگا.
اور اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور اس کی مثال لوہار کی بٹی اور عطار کی دکان سے دی ہے کہ فرمایا اگر عطار کے پاس جاؤ گے نا، اس سے تم عطر خریدو گے، اگر نہیں خریدو گے تو اپنے دماغ کو کم از کم خوشبو سے معطر کر لو گے، اور لوہار کے پاس جاؤ گے تو اس کی بٹی سے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ جلیں گے، اگر کپڑے نہیں جلیں گے تو آپ کے دماغ میں تعفن ہوگا، یعنی جس جگہ پر آپ گئے ہیں نا اس کا آپ پہ اثر ضرور ہوگا۔ اور جو بچے ہیں نا یہ ماحول کو بڑی جلدی قبول کرتے ہیں، کوئی بڑا بندہ ہو نا اس کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کو کسی بات پر لگانا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جو بچے ہیں ان کو کسی بات پہ لگانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں سکولوں کے اندر بچے جاتے ہیں، وہ جس نظریے کا ٹیچر ہوگا نا وہی نظریہ بچوں کے اوپر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ بچوں کو کیا خبر یہ کون سی جماعت ہے، اس کے وڈیرے کے کیا عقائد ہیں، یہ کیا کہتا ہے، لیکن بچہ اس اثر کو جلدی قبول کر لیتا۔ تو یہ روک تھام کس نے کرنی ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی۔ صوفیاء نے تو نچوڑ نکالا کہ صحبت سالے تورا سالے کو نہ دے، صحبت تالے تورا تالے کو نہ دے، کہ اچھی صحبت تجھے اچھا کرے گی اور بری صحبت تجھے برا کرے گی۔ تو دوستان محترم یہ بچوں کا حق بنتا ہے اور والدین کا فرض بنتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کنٹرول کریں تاکہ وہ بری صحبت کی وجہ سے خراب نہ ہو جائیں۔ اور جو لوگ دیکھیں نشے پہ لگتے ہیں نا تا دم مرگ ان کو ایسی لت پڑ جاتی ہے وہ چھوڑتے نہیں۔ کیسے کیسے سینٹر بنے ہیں کہ بچے نشہ کرنا چھوڑ دیں، جو نشے کے عادی ہیں ان کو کسی طرح چھڑوا دیا جائے۔ تو ہم ان کو ماحول ایسا کیوں دیں کہ وہ اس قبیح اور بری عادت میں مبتلا ہوں؟ یہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے اور اپنے بچے کو آبزرو کریں کہ وہ کہاں بیٹھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن بچوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ بچے کا حق بنتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ دیکھیں نا والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بچوں سے اولاد سے والدین کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن فرمایا قیامت کے دن اس سے بھی پہلے والدین سے سوال ہوگا کہ والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے، اپنی اولاد کے حقوق کو کس طرح پورا کیا ہے۔ اور پھر ایک اور بیماری ہے ہمارے اندر کہ بیٹا اگر زیادہ بیٹے ہیں نا تو جو بیٹا اچھا ہے ویل سیٹلڈ ہے والدین کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، والدین اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو دوسری اولاد ہے کیا وہ آپ کی اولاد نہیں؟ کیا اس کے حقوق آپ کے ذمے نہیں؟ کیا وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی نہیں؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں بنتا؟ ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ایک غلام اپنے فلاں بیٹے کو ہبہ کیا ہے اور اس پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ایسا غلام اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی ہبہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے ظالمانہ عطیے پر میں گواہ نہیں بنوں گا کہ ایک بیٹے کو نوازا جا رہا ہے اور دوسرے بیٹوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ تو یہ والدین کا ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ سب کو مساوی حقوق دے، سب کو برابر حقوق دیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں بیٹا جو ہے وہ والدین کا زیادہ تابع دار ہے، اس پر علماء پتہ کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اگر وہ تابع دار ہے تو اس کو والدین کی خدمت کا اجر ملے گا، لیکن اگر والدین نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مساوی سلوک نہ کیا
تو اس معاملے میں قیامت کے دن والدین سے پوچھا جائے گا کہ وہ بھی تو تمہاری اولاد تھی نا۔ تو دوستان محترم، اس لیے چند باتیں میں نے آج اولاد کے حقوق کے حوالے سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔